موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے خوبصورت نکات جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ہر متکبر شخص سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، لیکن آپ نے اس متکبر شخص کے لیے جو ہے وہ بدعا نہیں کی ہے۔ لہٰذا بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اس دعا کے بعد مصر کی قوم کے اوپر جو مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں وہ اللہ پاک کے اپنے حکم سے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کسی دعا کی وجہ سے نہیں آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اپنے دشمن کا نام مینشن نہ کرنا اور پھر اس کے لیے عذاب کی دعا اس وقت تک کم سے کم نہ کرنا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کسی کے لیے عذاب کی کبھی دعا نہ مانگے، کسی کے لیے کبھی بھی برے انجام کی جو ہے وہ دعا نہ مانگے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی اتنا بڑا دشمن ہے کہ جو کہ فرعون کے لیول کا ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی زیادتی کی، یا جس نے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے اتنی زیادتی کی ہو، لیکن اتنی زیادتیوں کے باوجود بھی آخری حد تک جو ہے وہ نبی اپنے مخالفین کے لیے بدعا نہیں کرتے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں کسی کے لیے اتنی شدید جو ہے وہ بدعا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دوسری اہم بات یہ کہ من کلی متکبر کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک متکبر سے جو ہے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ متکبر کا نام نہیں لیا، اس لیے نام نہیں لیا کہ ہم نہیں جانتے کہ سامنے والے کے اندر جو تکبر ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یا جس کو میں متکبر سمجھ رہا ہوں، ظالم سمجھ رہا ہوں، وہ حقیقت میں ظالم ہے بھی یا نہیں ہے۔ لہٰذا زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ظالم ہے، مگر حقیقت میں وہ ظالم نہیں ہوتے ہیں۔ یوں تو بچوں کو بھی ماں باپ اپنے ظالم لگنے شروع ہو جاتے ہیں، بیوی کو شوہر ظالم لگنے شروع ہو جاتا ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ میرے ظالم کہنے سے وہ ظالم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔ لہٰذا کون انسان کیا عمل کر رہا ہے اور اس کا عمل واقعی ظلم ہے یا نہیں ہے، اس کا عمل واقعی تکبر ہے یا نہیں ہے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے زندگی میں برا سمجھتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو اچھے تھے، اور جن کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ان کی اچھائی جو تھی وہ منافقت میں تھی۔ اس لیے یہ دعائیں جو ہوتی ہیں ہمیں بہت ساری باتیں سکھا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں کہ اللہ میں نہیں جانتا کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون کیسا تکبر رکھتا ہے، کون بے خوف ہے، لہٰذا میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہاں پہ بڑی اہم بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ فرعون کس قسم کا بد نصیب انسان ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، مگر جاننے کے باوجود بھی جو ہے آپ نے نہ نام مینشن کیا ہے اور نہ اس کے لیے عذاب مانگا ہے۔ وہ جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے، تو ہم تو واقعی نہیں جانتے کسی کے بارے میں، ہمارے پاس تو کوئی وحی بھی نہیں آتی ہے، لہٰذا پھر میں کسی کو ظالم یا متکبر جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتی، اور پھر مجھے کسی کے لیے ایسی عذاب کی دعا بھی جو ہے وہ نہیں مانگنی چاہیے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نبیوں نے جو ہے اللہ پاک سے دعا نہیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت آخر میں جا کے جو ہے وہ فرعون کے لیے بدعا کی تھی، مگر وہ تب جب کہ فرعون نے اجتماعی طور پہ قتل عام کا جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے اب جو ہے وہ بچا لے۔ لہٰذا جب تک تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیتا رہا، تکلیفیں دیتا رہا، اس وقت تک آپ نے اس کے لیے بدعا نہیں کی، لیکن جب اس نے کل امت کو تکلیف دی تو پھر کی۔ ہم لوگوں کو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کسی کے ساتھ برا ہے، پورے ملک کے ساتھ برا ہے، پورے خاندان کے ساتھ برا ہے، ہم یہ کہتے ہیں میرے ساتھ تو ٹھیک ہے نا، لیکن انبیاء کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ برا ہے لیکن باقی سب کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ تب جا کے جو ہے ان کے خلاف بددعائیں کرتے ہیں۔ لہذا یہ ایک فرق ہے ایک نبی کے ویژن کا اور ایک عام انسان کا، ہم صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں جبکہ وہ لوگ کل امت کا سوچتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی انسان کو دیکھیں کہ اگر یہ میری ذات کے لیے اچھا ہے مگر باقی سب کے لیے برا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے اپنی دعاؤں کا رخ پھیر دینا چاہیے، اور اگر ایک انسان صرف میری ذات کے لیے برا ہے باقی سب کے لیے اچھا ہے تو پھر اپنی بددعاؤں کا رخ جو ہے وہ پھیر دینا چاہیے۔